اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا ایک ایسا امیر ترین شخص جس کے پاس اتنی دولت اور خزانے تھے کہ اس ایک شخص کی دولت کا مقابلہ آج پوری دنیا کی دولت اور خزانے نہیں کر سکتے۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ایسے امیر ترین شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے تو اس کے خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیار دوستو، اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے اس شخص کی دولت کے ساتھ تو اس ایک شخص کے پاس پوری دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ دولت اور خزانے تھے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دنیا کے امیر ترین شخص کے بارے میں ایسے راز جانیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا یہ امیر ترین شخص قارون کون تھا اور اس کے پاس ایسا کون سا خفیہ علم تھا جس کے ذریعے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین اور خزانوں والا شخص بن گیا، اور اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اور اس کے پاس ایسے کون سے عجیب و غریب علم تھے جس کے ذریعے یہ مٹی کو سونا بنا لیا کرتا تھا۔ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود آخر اس شخص نے ایسی کون سی غلطی کی اور ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس شخص کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے تمام تر خزانے اور تمام تر مال و دولت کہاں چلا گیا، اور کیا آج کے اس دور میں کوئی شخص اسی خاص علم پر عمل کرتے ہوئے مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ پیار دوستو، یہ تمام تر عجیب و غریب معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پیار دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قارون کون تھا اور اس کے ماں باپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ القصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا نسب ان کے ماں باپ کی طرف سے ملتا تھا۔ قارون کا پورا نام قارون بن یسہر بن کاہس بن لاوی بن یعقوب تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب موسیٰ بن عمران بن کاہس ہے۔ اس طرح قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کاہس بن لاوی پر آ کر ملتا ہے۔ پیار دوستو، قارون کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قارون کی پیدائش اس وقت ہوئی جب مصر کے اندر فرعون کے حکم کے مطابق بچوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اور اسی خوف کے زمانے کے اندر قارون نے اپنا بچپن گزارا۔ اس طرح قارون کی پیدائش کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اس طرح قارون نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار رہا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون شروع میں بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار شخص تھا، یہاں تک کہ اس نے عبادت کرتے ہوئے بنی اسرائیل میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون 40 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ قارون کے پاس تورات کا بہت زیادہ علم تھا اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے قارون کو المنور یعنی نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ اس طرح جب قارون 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص کا مقام حاصل کر لیا تو اس وقت شیطان مردود نے قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا تو اس وقت شیطان نے قارون کو بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد شیطان نے ایک اور چال چلی اور شیطان مردود نے ایک عبادت گزار شخص کا حلیہ اپنایا اور قارون کے ساتھ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون کے سامنے ابلیس نے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کہ قارون خود کو کمتر سمجھنے لگا، اور اس نے کچھ ہی دنوں کے اندر بنی اسرائیل میں قارون سے زیادہ مقام حاصل کر لیا۔ چنانچہ جب قارون نے دیکھا کہ یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے تو اس وقت موقع پاتے ہی شیطان مردود نے قارون پر وار کرنا شروع کر دیے۔ شیطان مردود قارون کو آہستہ اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ شیطان نے سب سے پہلا وار کرتے ہوئے قارون سے کہا کہ ہم تمام لوگوں سے الگ ہو کر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، نہ تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں بھی
ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت والا کام ہے۔ اور چونکہ شیطان قارون کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ عبادت گزار بن چکا تھا، لہٰذا اس وجہ سے قارون شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس طرح قارون اور شیطان عبادت گزار کی شکل میں لوگوں کے پاس آنے جانے لگے، جس سے لوگ ان کو پہچاننے لگے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے۔ اس طرح جب بنی اسرائیل کی قوم کو قارون کی عبادت گزاری کا علم ہوا تو اس وقت شیطان مردود نے دوسرا وار کیا۔ جب قارون عبادت کی غرض سے تنہائی میں بیٹھنے لگا تو لوگ اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے لیے کھانا لانے لگے، اور اس طرح قارون کے پاس لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس وقت شیطان قارون سے کہنے لگا کہ اس طرح تو ہم لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم ایک دن کام کریں اور باقی 6 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیں گے اور لوگوں پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے، اور جب ہمارے پاس کچھ مال و دولت آ جائے گا تو پھر اس مال و دولت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے، جس سے ہمیں مزید نیکیاں ملیں گی۔ چنانچہ قارون شیطان کی باتوں میں آ گیا، اور اس طرح شیطان نے پوری طرح قارون پر قابو پا لیا، اور اس طرح شیطان مردود نے قارون پر دنیا اور مال و دولت کی محبت کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے اور قارون کام کرنے لگا اور مال و دولت کمانے لگا۔ آہستہ آہستہ قارون اپنا تمام زہد و تقوی اور اپنی عبادت گزاری بھول گیا، اور اس کے دل میں مال و دولت کی ایسی ہوس پیدا ہوئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ قارون نے اتنا پیسہ جمع کیا کہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ پیار دوستو، اس طرح شیطان مردود نے قارون کو ایک عبادت گزار سے دنیا کا پجاری اور مال و دولت کی ہوس کا شکاری بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت اور اتنے زیادہ خزانے کہاں سے آئے، اور اس کے پاس ایسا کون سا خفیہ علم تھا جس کے ذریعے یہ کسی بھی چیز کو سونا بنا لیتا تھا۔ پیار دوستو، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قارون کام کرتے کرتے تجارت کا ماہر بن چکا تھا، اور اپنی ذہانت اور اس مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قارون نے بہت زیادہ مال و دولت کما لیا۔ اور بعض روایات کے مطابق قارون کے پاس علم کیمیائی تھا، جس کے ذریعے وہ ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر سکتا تھا، یعنی وہ اپنے خالص علم کیمیائی کے ذریعے مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا، اور اس طرح اس نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانے حاصل کر لیے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین اور دولت مند شخص بن گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق قارون کے پاس اسم اعظم تھا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ اسم اعظم ایک ایسا خاص ذکر ہوتا ہے اور ایک ایسا خاص علم ہوتا ہے جس کے ذریعے اگر کسی بھی چیز کا سوال کیا جائے تو اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پکار کرے تو اس کی پکار کو قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے انتہا مال و دولت اور رزق مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو بے شمار مال و دولت عطا کیا۔ اور ایک چوتھی روایت کے مطابق جو علماء کرام کے نزدیک سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قارون کانوں اور غاروں میں سے سونا نکالنے کا کام کیا کرتا تھا، اور قارون اپنے زمانے میں وہ واحد شخص تھا جس کو پتھروں میں سے سونا نکالنے اور اس کو سلاخوں میں تبدیل کرنے کا علم آتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کے پاس اتنا زیادہ سونا ہونے کی وجہ قارون ہی تھا۔ پیار دوستو، یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت بے انتہا آ جاتا ہے تو پھر وہ غرور اور تکبر کی غلاظت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر خود خدا بن بیٹھتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی قارون کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت اور خزانہ آیا تو فرعون قارون کی بہت زیادہ عزت کرنے لگا، اور فرعون اس کو خاص پروٹوکول دیا کرتا تھا، اور یہیں سے قارون کے غرور و تکبر اور اس کی تباہی اور بربادی کی شروعات ہوئی۔ جیسے ہی قارون کو اقتدار ملا تو قارون غرور اور تکبر کی غلاظت میں مبتلا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول گیا۔ قارون تکبر والا لباس پہنتا، وہ اپنے کپڑے سونے کے بنوایا کرتا، اور تکبر کی وجہ سے اپنی قمیض کو 1 یا 2 بالشت لمبا رکھتا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباس چھوٹا رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ لمبا لباس پہننا غرور اور تکبر کی علامت ہے جو زمین کو چھوتا ہو۔ پیار دوستو، کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی زیادہ خزانے اور اتنی زیادہ مال و دولت تھی کہ جب یہ لوگوں کے سامنے نکلا کرتا تو ہر ایک شخص یہ خواہش کیا کرتا کہ کاش میرے پاس بھی قارون کی طرح خزانے ہوتے۔ قارون کا پورا محل سونے کا تھا، قارون جس کرسی پر بیٹھا کرتا وہ بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ قارون کے محل کے دروازے بھی سونے سے بنے ہوئے تھے۔ پیار دوستو، اس طرح جب قارون غرور و تکبر کی غلاظت میں مبتلا ہو گیا اور مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی بجائے
فرعون کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو اس وقت قارون کی بربادی کا آغاز شروع ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی قوم پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قارون اور تمام بنی اسرائیل کی قوم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم دیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے اور ہر 1000 بکریوں میں سے 1 بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے۔ چنانچہ سننے میں تو یہ ایک معمولی سا حصہ تھا، جس کو سنتے ہی قارون شروع میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرے گا اور ہر 1000 بکری میں سے 1 بکری زکوٰۃ دیا کرے گا۔ لیکن جب قارون نے اپنے مال و دولت اور خزانوں کا حساب لگایا اور یہ حساب لگایا کہ ان تمام تر خزانوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، جس کی وجہ سے قارون کے دل میں لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سناتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے۔ بالآخر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت سے تنگ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم میں بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو 1000 دینار دیے اور سونے کا ایک تشت دیا، اور قارون نے اس عورت سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے اس بات کا الزام لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ان کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ چنانچہ وہ عورت مال و دولت کے لالچ میں آ گئی اور وہ اس بات پر رضامند ہو گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے کہ اسی دوران وہ عورت بھی اس مجمع میں آئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر مجمع کے تمام تر لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا واسطہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ الزام کس کی وجہ سے لگایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی اس عورت پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی، اور اس عورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رعب اور دبدبہ طاری ہوا کہ اس عورت نے تمام مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ اگلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس عورت نے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس طرح قارون نے اس کو اتنا زیادہ مال و دولت دیا ہے اور اس مال و دولت کی عوض مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ چنانچہ اس عورت کی یہ بات سنتے ہی قارون شدید غصے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے دل میں مزید نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر اسی طرح لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچا رہے تھے، اور ادھر سے قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لاد کر نکلا۔ اس طرح جب لوگوں نے قارون کا جاہ و جلال اور اس کا مال و دولت دیکھا تو تمام لوگ یہ حسرت کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی زندگی مل جائے اور کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے تقوی اختیار کرے، لیکن قارون نے غرور سے جواب دیا کہ یہ سب مجھے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں کسی کا کوئی فضل اور کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ وہ مجھے اور میرے خزانے کو زمین کے اندر غرق کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور زمین کو حکم دیا۔ چنانچہ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی قارون کو پاؤں تک نگل لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو قارون گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو گردن تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق قارون پورا کا پورا زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ اس طرح جب قارون زمین کے اندر غرق ہو گیا تو وہاں پر موجود قارون کے کچھ پجاری جو قارون کی حمایت کیا کرتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طنز کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے ان سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس وجہ سے غرق کیا ہے تاکہ وہ ان کے خزانے پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے مال و دولت پر قبضہ کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی
तो अल्लाह तबारक व तआला ने कारून समेत उसके तमाम तर खजानों को ज़मीन के अंदर दनसा दिया। इस तरह कारून और उसका पूरा खजाना अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया गया। चुनाचे इस मंजर को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में दनसा दिया, तो कोई भी जमात ऐसी न थी जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद कर सकती, और ना ही वो खुद मदद करने वालों में से था। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारून के वो खजाने आज कहाँ पर हैं और आज के इस जदीद दौर के अंदर क्या उनके खजानों का सुराग लगाया जा सकता है। इसके बारे में बाद रिवायात मिलती हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक जनूब मगरिब में फयूम सूबे के अंदर बहीरा कारून वाक़ है और कहा जाता है कि वहाँ 3000 कमरों का एक महल है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये कारून का महल था, और बाद लोगों के मुताबिक इराक के शहर नेनवा के अंदर कारून का खजाना दफन है। इन खजानों की तलाश के अंदर बहुत सारे लोगों ने खुदाई की, लेकिन किसी को कुछ हासिल न हुआ। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर दावे सिर्फ अकली हैं। हकीकत तो ये है कि कारून को कहाँ पर गर्क किया गया और उसका खजाना आज कहाँ पर है, यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि क्या आज के इस दौर के अंदर कोई इंसान उस खास इल्म के जरिए किसी चीज को सोने या मिट्टी को सोने में तब्दील कर सकता है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन और उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि ऐसा करना मुमकिन है, लेकिन ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ इसमें आज़म के जरिए मुमकिन है, और इसमें आज़म सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो इस दुनिया से बेरगबत होते हैं और फना के उस मकाम पर पहुंचे होते हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की तलब नहीं होती। चुनाचे जिन लोगों को इसमें आज़म अता किया जाता है वो हकीकतन वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब रखने वाले होते हैं, और जो इस हकीकत से आशना होते हैं कि बेशक ये दुनिया आर्जी है और इस दुनिया ने एक न एक दिन फना होना है, और बिलाखिर हमें लौट कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर गलाजतों से हमें बचाए जिन गलाजतों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में मुब्तला हुई, और अल्लाह तबारक व तआला हमें गरूर और तकब्बुर जैसे गलाजत से भी महफूज फरमाए और अपने हजूर आर्जी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक